ایک سوال کا جواب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا تعارف، یہ کہاں سے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام محمد عقیل ہے اور میں ضلع کوٹلی سے اور تحصیل چوئی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا کشمیر کے متعلق پڑھی، آپ نے اسٹڈی کی ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کشمیر کو کشمیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے بلایا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے سب سے جو اہم چیز ہے، کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ محققین اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ان کی رائے رکھتا ہوں۔ ایک محقق لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کاش اور میر کا مرکب ہے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو جنوں کا سردار تھا اس کا نام کاش تھا، اور میر جو تھی وہ پریوں کی سردار تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ان کا بیڑا تھا جو اڑ کر کشمیر سے اس کا گزر ہو رہا تھا، جو اس وقت جب ان کا کشمیر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہاں ایک خوبصورت جھیل جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس بیڑے کو اتارنے کا حکم دیا کہ اس بیڑے کو یہاں اتار دیا جائے۔ تو ان کے حکم کی تکمیل کے لیے اس بیڑے کو وہاں کشمیر میں اتار دیا گیا۔ اس پہاڑ کا، جس پہاڑ پہ اس بیڑے کو اتارا گیا، اس کا نام تھا بارہمولہ۔ بارہمولہ کا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ اس کو اتار دیا گیا۔ تو جہاں تک نظر جاتی تھی تحد نظر اس میں پانی ہی پانی تھا، تو انہوں نے ایک میٹنگ کو بلایا جس میں وہ جنات کا جو سردار تھا وہ بھی شامل تھا، جس کا نام کاش تھا۔ تو اس سے میٹنگ کے دوران بات ہوئی کہ اس کو وادی کو اس سے پانی ختم کرنا ہے، اس سے پانی نکالنا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک وادی کی شکل اختیار کر جائے۔ تو اس وقت ان میں جو کاش تھا جنوں کا سردار، اس نے کہا کہ یہ کام میں ساتھ انجام دوں گا اور میری ایک شرط ہے۔ اس سے شرط جب پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ جو پڑیوں کی سردار ہے وہ میرے عقد میں دے دی جائے۔ تو اس وقت اس جو پڑیوں کی سردار کا نیم کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام میر تھا۔ میر اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو میر ہے وہ میرے عقد میں دے دی جائے اگر میں اس کو خالی کر دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کہنے پر اس سے معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر جب آپ یہ خالی کر دیں گے تو آپ کا عقد، جو میر پڑی ہے اس کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو اس حکم کی تکمیل کے لیے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جو کاش تھا اس نے اس پہاڑ کو کاٹنا شروع کر دیا، کرتے کرتے اس کو مکمل کاٹ دیا اور اس کا جتنا پانی تھا وہ خالی کر دیا۔ جب خالی کیا تو اس سے ایک خوبصورت وادی نمودار ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں کی زمین جو یہ بڑی زرخیز ہوگی، یہ وادی بڑی خوبصورت اور حسین وادی ہوگی۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج کشمیر کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کشمیر اپنے حسن میں بے مثال ہے۔ تو اس وقت اس نے جب پہاڑ کو کاٹ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کے اپنے حکم کی تکمیل کے لیے جو عہد ان سے کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا جو میر پڑی تھی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، جس سے اس کا نام کاشمیر بن گیا۔ اور کثرت استعمال کی وجہ سے اور صوت تغیر کی وجہ سے، یعنی آواز کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کا نام کشمیر بن گیا۔ تو اس وقت بھی وہ بارہمولہ کا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر تخت سلیمانی ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد جب 14ویں صدی عیسوی میں ایک عالم دین گزرے ہیں، سید الحمدانی ان کا نام تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو اس وقت ان کا کشمیر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس جگہ کو، کشمیر کو، بالخصوص کشمیر کو، مکمل کشمیر کو انہوں نے ایک باغ سلیمان کا نام دے دیا۔ باغ سلیمان کا نام دیا تو اس
سے پتہ چلا کہ کشمیر کی ہسٹری ہے، اس سے کشمیر کا ایک نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ تو واللہ عالم و رسولہ، لیکن اگر حقیقت کو اگر دیکھا جائے، حالات کے تناظر کو دیکھا جائے، تو اس بارہمولہ کے پہاڑ کو دیکھا جائے، تخت سلیمانی کو دیکھا جائے، تو اس وقت بھی وہ وہاں موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کشمیر کاشمیر سے نکلا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ تغیر صوت کی وجہ سے، یعنی زبان کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اچھا، تو آپ نے کشمیر کے بارے میں ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی گفتگو کی بارے میں کشمیر کے بارے میں بتایا کہ کشمیر کا نیم اس کو کشمیر کیوں کہتے ہیں، کیسے یہ ہوا واقعہ، لیکن اب آپ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جموں کو جموں کیوں کہتے ہیں، جموں کشمیر کو اس میں جموں کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو جموں کیوں کہتے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ جموں کو جموں کیوں کہتے ہیں۔ اس پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ لفظ جو جموں ہے، اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ محققین اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا جموں سے، تو جموں کشمیر کی جو سرزمین ہے، اس کے رہنے والے یہ بڑے پرسکون لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، جنگ بندی یہ پسند نہیں کرتے لوگ۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جموں کا نام جموں کیوں پڑا۔ تو ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، پہلے جموں ایک جنگل تھا، جنگل کے بعد یہ شہر بنا ہے، اور شہر بننے تک اس کی ہسٹری کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جموں کے یہ ایک جنگل تھا، اور اس میں شکار کیا جاتا تھا، بادشاہ اس میں شکار کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ وہاں آیا شکار کی غرض سے، تو اس نے دیکھا کہ جمبو لوچن اس کا نام تھا بادشاہ کا، تو اس نے دیکھا کہ کشمیر میں ایک ہی ندی میں دو پانی پی رہے ہیں، ایک شیر ہے اور اس کے ساتھ بکری پانی پی رہی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اتنا پرسکون جگہ ہے اور اتنی امن والی جگہ ہے کہ جہاں پر دو جنگلی درندے پانی پی رہے ہیں پرسکون طریقے سے، حالانکہ جو شیر ہوتا ہے وہ بکری کو دیکھ لے تو اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو کھا جاتا ہے، مگر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں گٹھے پانی پی رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں ایک شہر آباد کرتے ہیں، یہ بڑی پرسکون جگہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں شہر آباد کرنے کے لیے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ ان سے مشورہ کیا کہ میں اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں ایک شہر آباد کیا جائے۔ اس نے شکار کی غرض سے آیا تھا، جب اس نے وہاں دیکھا ایک بکری اور شیر کو تو پانی پی رہے تھے تو اس نے وہاں شکار کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا شکار کرنا، اس نے پھر اپنا محل وہاں تیار کروایا، اور اس نے وہاں ایک شہر بسایا جس کا نام جموں پڑا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کا نام جموں پڑ گیا، تغیر استعمال کی وجہ سے، اس کا نام کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام جموں پڑ گیا۔ اچھا، تو بہت ہی اچھی بات آپ نے جموں اور کشمیر دونوں کے بارے میں ہمارے علم میں تھوڑا سا اضافہ کیا، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے، اور اس کی آبادی کتنی ہے، اور اس میں جو ہے تقسیم کشمیر کی کب ہوئی، اور کس کس کے پاس کتنا رقبہ ہے، بھارت کے پاس، پاکستان کے پاس، اور اس کے علاوہ کس کے پاس ہے کشمیر کا رقبہ کتنا کتنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے، اور کشمیر کا پاکستان کے پاس اور بھارت کے پاس اور چین کے پاس کتنا رقبہ ہے، اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کشمیر کا جو کل رقبہ ہے یہ 84,371 مربع میل ہے، یہ جو اس کا کل رقبہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 111 ممالک ہیں دنیا میں سے، 111 ممالک ہیں، ان سے بڑھ کر اس کا رقبہ ہے۔ جو آزاد اور خود مختار 111 ممالک ہیں، ان سے زیادہ رقبہ ریاست جموں کشمیر کا ہے۔ تو اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، تو بھارت الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، اس وقت کشمیر کی تقسیم ہو گئی، جو آدھا رقبہ تھا وہ آدھے سے زیادہ وہ بھارت کے پاس چلا گیا، اور کچھ پاکستان کے پاس آ گیا، اور اسی طرح چند عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد کچھ جو اس کا رقبہ ہے وہ چین کے پاس چلا گیا۔
اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو بھارت ہے اس کے پاس کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے. اگر دیکھا جائے کہ بھارت کے پاس کشمیر کا فی الحال جو رقبہ ہے جو 1947 کے بعد تقسیم کشمیر کر دی گئی، کشمیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو اس وقت جو کشمیر کا بھارت کے حصے میں قبضہ ہے یہ 41,384 مربع میل ہے. یہ جو بھارت کے قبضے میں ہے اس وقت. اور جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا حصہ ہے یہ 32,090 مربع میل ہے. یہ جو پاکستان کے قبضے میں جگہ اس کی ہے. اور جو اس کے بعد جو چین ہے، چین کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ چین 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ شروع ہو گئی. جنگ کے نتیجے میں بھارت نے لداخ کا کچھ رقبہ چین نے وہاں سے چھین لیا بھارت سے، جو کشمیر کا تھا، تقریباً 9,171 مربع میل جو بھارت سے چین نے چھین لیا. لداخ کا جو کشمیر کا ایریا تھا رقبہ وہ چھین لیا. تو جنرل ایوب خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت صدر بھی تھے، تو انہوں نے چین کا دورہ کیا. تو ایک میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی، تو اس میں انہوں نے تقریباً 1,868 مربع میل جو رقبہ تھا بطور تحفتاً لداخ کا جو تھا وہ چین کو دے دیا. تو کشمیر کا جو کل رقبہ تھا وہ 84,371 مربع میل تھا، جو اس کو تقسیم کر کے کچھ بھارت کے قبضے میں چلا گیا، کچھ چین کے قبضے میں اور کچھ پاکستان کے قبضے میں. اب کشمیر 3 حصوں میں بٹ گیا ہے، ایک بھارت کے پاس، ایک پاکستان کے پاس اور ایک چین کے پاس. جی جی بالکل ایسے ہی کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اچھا آپ کشمیر کی آبادی کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کشمیر کی آبادی اور ہسٹری کے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کی جو کل آبادی ہے یہ 2,15,00,000 ہے. اس کی کل آبادی ریاست جموں کشمیر کی کل آبادی 2,15,00,000 ہے. اور اگر دیکھا جائے دیگر ممالک کی بنسبت تو 135 ممالک ہیں جن سے کشمیر کی آبادی زیادہ ہے. 135 ممالک سے زیادہ کشمیر کی آبادی ہے. اور جو بھارت کے قبضے میں ہے اس وقت، ہندوستان کے قبضے میں کشمیر ہے، اس کی 1,15,00,000 ہے، اس میں کشمیری رہ رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کی جو پاکستان کے زیر قبضہ میں ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو یہ 45 لاکھ ان کی آبادی بنتی ہے. اگر دیکھا جائے جو بیرون ممالک کشمیری مقیم ہیں تو ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 18 لاکھ ہے. جو پاکستان میں مقیم ہیں مہاجرین کی تعداد جو ہے یہ ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ کے قریب ہیں جو کشمیری پاکستان میں سکونت پذیر ہیں. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم، جس طرح ایک دماغ کی حیثیت ہوتی ہے انسانی جسم میں کہ اگر وہ گم ہو جائے تو انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان اپنے مذہب کی، اپنے وطن کی تاریخ کو بھول جائے تو پھر انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جو تاریخ ہے، جو وطن کی تاریخ ہے، یہ بھی زندگی کا اہم پہلو ہے. جو قومیں اپنے وطن کی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں، جس طرح کشمیر کے گمنام ہیرو مقبول بٹ حسین شہید ہیں، جو پچھلے دن ان کی برسی بھی منائی گئی 11 فروری کو. تو اس کے بعد پاکستان کے نامور ہیرو جنہوں نے پاکستان کو بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اور ہمارے قومی شاعر بھی ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ہمارے پاکستان کی ہسٹری کا ایک اہم حصہ ہے. تو اسی طرح جو قومیں اپنے ہیرو کی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں وہ قوم کبھی رسوا نہیں ہوتی. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم کو، کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے جسور و غیور جوانوں کو بتا رہے ہیں کہ اے جوانوں، اپنے وطن کی تاریخ کو یاد رکھا کرو، اپنے مذہب کی تاریخ کو یاد رکھا کرو. تو آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ
آزاد کشمیر کی تاریخ ایک درخشاں تاریخ کی مالک ہے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے بالخصوص کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 3121 سال پرانی تاریخ ہے کشمیر کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کشمیر ایک درخشاں تاریخ کا مالک ہے، کشمیر کی ہسٹری ہے، کشمیر پر ایک کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو آپ کو ان کا نام جو ہے مقبول بٹ ان کا نام تھا، وہ ضلع کپوڑا کی تحصیل ہنڈوارہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی، تو بی اے کا امتحان انہوں نے جوزف کالج کشمیر میں جو تھا اس سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ ایک عیسائی ڈاکٹر جب ان کو پڑھا رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ کشمیر کا یہ جو نوجوان ہے مقبول بٹ، یہ کوئی اہم کارنامہ انجام سر دے گا، یا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، یا اس کو مار دیا جائے گا، یا کوئی ایک اہم کارنامہ انجام دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، چلتے چلتے انہوں نے اس وقت شیخ عبداللہ کشمیر کے ایک گمنام ہیرو ہیں، وہ بھی کشمیر پر ان کی بھی ایک تاریخ، ان پہ بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ گمنام ہیرو تھے کشمیر میں۔ تو انہوں نے اس وقت وادی کشمیر میں جب انہوں نے کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر انہوں نے وہ آئے، تو اس وقت ان کی وہاں ہنگامہ آرائیاں شروع تھی، ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ شیخ عبداللہ کو گرفتار کرنے کے بعد تو اس وقت مقبول بٹ حسین شہید جو ہیں، اس وقت انہوں نے کشمیر سے ہجرت، مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں وہ آ گئے۔ اپنے چچا عبدالعزیز ان کا نام تھا، وہ ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں آ گئے۔ تو اس وقت جب وہ آزاد کشمیر میں آئے تو ان کو مظفر آباد کے ایک قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ جب ان سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کو جب رہائی ملی تو اس وقت آپ پشاور چلے گئے۔ آپ جب پشاور چلے گئے، وہاں ایک محبت خان شخص تھے جو کشمیری تھے، ان کا تعلق کشمیر سے تھا، وہاں مقیم تھے۔ اس وقت انہوں نے مقبول بٹ حسین شہید نے ان کے توسط سے، ان کے ذریعے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ایم اے میں داخلہ لیا۔ انہوں نے ایم اے صحافت میں بھی اور ایم اے اسلامیات اور دیگر مضامین میں انہوں نے ڈگریاں حاصل کی پشاور یونیورسٹی میں۔ تو اس وقت وہ وہاں میں کام بھی کیا کرتے تھے، سیاست سے ان کا بڑا لگاؤ تھا، وہاں انہوں نے سیاست بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی اور تحریکی سرگرمی میں بھی انہوں نے حصہ لیتے رہے۔ جب وقت گزرتا گیا، انہوں نے ایم اے کا امتحان پاس کر دیا، ڈگریاں حاصل کر لی، تو اس وقت انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی عزت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا کہہ دیا کہ میں جان بھی قربان کر دوں گا کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اور انہوں نے جو ان کے ساتھی تھے میجر امان اللہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور صوبیدار کالا خان، وہ بھی ان کی اس تحریک میں شامل تھے۔ تو انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ سیالکور کے اندر ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے ایک کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں یہ طے پایا اور انہوں نے حلف بھی لیا ایک دوسرے سے، سیالکوٹ اور جموں کے درمیان ایک بارڈر ہے جس کا نام اس بارڈر میں جب انہوں نے وہ اس بارڈر پر گئے، اب اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کر وہ مٹی بھی اٹھائی، اس مٹی میں انہوں نے حلف اٹھایا، اس مٹی میں انہوں نے ہاتھ میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے، ہم نے اس کی آزادی کے لیے، اس کی عزت کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکی ہم کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے اپنے گھر، تو سیالکوٹ میں اپنے دوست کے ہم مقیم ہوئے چند دن کے لیے۔ انہی دنوں میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے دوست صوبیدار کالا خان صاحب سے اور دیگر ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ایک ایسی
لشکری قیادت تیار کی جائے جو بھارت کے اندر جہاں پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے فوجیوں نے، وہاں سے ان کے ساتھ جنگ بھی لڑی جا سکے، وقتاً فوقتاً ضرورت پڑ سکتی ہے جنگ کی، تو ان کے ساتھ جنگ بھی لڑی جا سکے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک NLF کے نام سے ایک لشکری قیادت کی بنیاد رکھی۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے اس جدوجہد کو پروان چڑھاتے رہے، کوششیں اپنی جاری رکھی۔ ایک رات انہوں نے یہ فیصلہ کی کہ آج رات ہم مقبوضہ وادی میں اس تحریک کو مشغول کرنے کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے ہم مقبوضہ کشمیر میں جائیں گے۔ انہوں نے جنگ بندی لائن عبور کی اور مقبوضہ کشمیر میں اس تحریک کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے نوجوان نسل کو بتانا شروع کر دیا کہ کشمیر ایک ریاست تھی، یہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی، اس کو جبراً انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کی تقسیم نہیں چاہتے، مگر اس کی تقسیم نہیں چاہتے بلکہ ہم اس کا ایک مصنفانہ حل چاہتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم کوشش کریں گے کشمیر کی آزادی کی۔ تو اس وقت انہوں نے، ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے، تو کسی نے ان کی مخبری کر دی۔ ریاست جموں کشمیر میں جو بھارتی فوج وہاں پر ایجنسیاں تھیں ان کو باخبر کر دیا کہ یہاں پہ مقبول بٹ اور ان کے ساتھی یہاں پہ بغاوت پھیلا رہے ہیں۔ ان کے بغاوت کا جرم ان پر عائد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینٹرل جیل سری نگر میں ان کو قید کر کے لے گئے۔ جب سینٹرل جیل میں ان کو قید کر دیا گیا تو اس وقت ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر میں بغاوت پھیلا رہے ہیں، بغاوت کا جرم پھیلانے کے عوض میں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس پر مقدمہ درج کر کے ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کرتے کرتے ان کو ایک دن جو سینٹرل جیل سری نگر تھی اس میں ایک جو ہائی کورٹ کا جج اس نے ان کے سزائے موت سنا دی۔ جب اس نے سزائے موت سنا دی، آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اتنا گمنام ہیرو، اتنا بہادر مجاہد تھا کہ اس نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سزائے موت کی آواز بھی سنی، ان کو سزائے موت بھی سنا دی گئی، مگر اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جج صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا، جج صاحب ابھی تک وہ رسی تیار ہی نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کی پھانسی کا پھندا بن سکے۔ بڑے فخریہ انداز میں للکارتے ہوئے اس نے جج صاحب کو فرمایا۔ پھر ان کو پکڑ کر جیل میں لے گئے۔ اس گمنام ہیرو نے وہاں بھی پلاننگ تیار کر رکھی تھی، ایک سلنگ لگا رکھی تھی جن میں انہوں نے اس سلنگ سے فرار ہونا تھا، رائے فرار حاصل کرنی تھی۔ اسی رات انہوں نے، جب ان کو سزائے موت سنا دی گئی، اسی رات انہوں نے دوسرے دن کو فجر ٹائم پھانسی دینی تھی، تو انہوں نے پھانسی دینے سے پہلے رات کے وقت اس سلنگ لگا کر اس سے رائے فرار اختیار کر لی۔ اس وقت انہوں نے چھم سیکٹر سے انہوں نے آزاد کشمیر میں وہ برفانی راستوں سے گزرتے ہوئے چند دنوں کی مسافت کے بعد وہ آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ جب چند دنوں کے بعد وہ آزاد کشمیر میں داخل ہوئے تو ان کو مظفر آباد ایک قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ ان پر پاکستان کی طرف سے پاکستانی ایجنسیوں نے ان پر الزام عائد کر دیا کہ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، اور ان پر طرح طرح کے ظلم بھی ڈھائے گئے اس وقت، مگر چند عرصے کے بعد ان کی پھر رہائی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس مہم کا آغاز شروع کر دیا دوبارہ سے، اثر نو پھر اس تحریک کا آغاز جو انہوں نے جس کی بنیاد رکھی تھی، پھر سیالکوٹ کے اندر جس کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے پھر اس کا آغاز کر دیا۔ تو جب پھر چند عرصے کے بعد انہوں نے پھر کشمیر کا انہوں نے رخ کیا،
مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے قبضے میں ہے، انہوں نے سری نگر کا اور جموں کا ارادہ کیا جانے کا، تو ان کو جب وہ جموں پہنچے تو چند دنوں کے بعد پھر ان کی مخبری ہو گئی اور ان کو قید کر کے پھر سینٹرل جیل سری نگر پہلے رکھا تھا، پھر ان کو سری نگر جیل سے لے کر ڈائریکٹ وہ دلی لے گئے، دلی ان کو جیل میں قید کر دیا گیا اور ان کی جو سابقہ سزائے موت تھی اس کو بحال کر کے ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ کب ان کی سزائے موت ہوئی؟ ان کو 11 فروری 1984 کو سزائے موت سنائی۔ اس سے پہلے جب سزائے موت ان کو سنائی گئی تو جو لندن کے اندر چند لبریشن والے لوگ موجود تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے اس بھارت کا ایک ایجنٹ گرفتار کر کے انہوں نے وہاں پکڑ لیا، جو ان کا دفتر خارجہ تھا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو وہاں سے پکڑ لیا گیا ایک شخص کو، تو اس وقت جو لبریشن کے لوگ تھے انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا کہ اگر آپ اس دفتر خارجہ جو سفارت خانہ تھا لندن کے اندر ان کا موجود تھا اس کے میں سے بھارت کا ایک شخص کو گرفتار کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر مقبول بٹ اور اس کے ساتھیوں کو رہا نہیں کرتے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت بھارت نے انکار کر دیا کہ ہم مقبول بٹ کو کسی صورت میں رہا نہیں کریں گے، آپ نے قتل کرنا ہے تو کر دیں۔ جب 54 گھنٹے گزر گئے تو 52 گھنٹے تقریباً گزر گئے تو اس وقت انہوں نے اس جو سفیر پکڑا تھا بھارت کا لندن سے اس کو قتل کر دیا۔ جب بھارت کو پتہ چلا کہ انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا ہے تو انہوں نے فوری مقبول بٹ کی پھانسی کا حکم دے دیا کہ فوری اس کو فی الفور پھانسی دی جائے، تو 11 فروری 1984 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے بارے میں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، بہت اچھا، آپ نے بہت ہی اچھی باتیں